نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے تھے، جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، اور یہ وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بھی بہت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تبلیغ کے لیے، ان کو دین کی اشاعت کے لیے بھی بہت وقت عطا فرمایا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 1000 سال سے زائد تھی، اور جو ان کی تبلیغ کا اور دین کی اشاعت کا عرصہ گزرا ہے وہ تقریباً 950 سال گزرا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 یا 1100 سال تقریباً اس کے بعد تشریف لے کر آئے، اور ان کا دور جو تھا اس کے اندر لوگوں میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، نیک زندگی گزار رہے تھے، جس کے اندر کوئی بھی شائبہ نہیں تھا کسی بھی تشریک کا۔ شرک جو ہے اس وقت بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد قوم کے اندر تو خوشحالی تھی اور وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب قوم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اندر جو نیکی سکھانے والا اور جو نیکی کرنے والا ہے وہ چلا گیا ہے، تو ان لوگوں نے ایک اچھے جیسچر کے اندر، ایک خوش گمانی میں آ کر اپنے اچھے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے تھے ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں کہ کم سے کم ہمیں یہ اچھے لوگ یاد تو رہیں گے، اور اسی لیے انہوں نے آگے جا کر ان کے مجسمے بھی بنانا شروع کر دیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر دین کی حلاوت حاصل کر سکیں، دین کی گرمی حاصل کر سکیں کہ دیکھو یہ اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ اعمال میں پکے ہوا کرتے تھے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان جیسا ہمیں بننا چاہیے۔ لیکن شیطان مردود نے ان کے اندر یہ جو مجسمے اور تصویریں انہوں نے بنائی تھیں ان کے ذریعے سے ان کے اندر شرک پیدا فرما دیا، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ جو اچھے لوگ گزرے ہیں یہ تو سجدہ کرنے کے لائق ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب تھے کہ ان سے تو مانگا جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کانسیپٹ شیطان نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم کے اندر سے، لوگوں کے اندر سے اس چیز کو نکالنے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول بھی ہیں۔ نبی اور رسول میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، رسول جو ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ ان کے دور میں بدعات پیدا ہو گئی تھیں، شرک شروع ہو گیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، نیا جو ہے ایک شرعی سسٹم عطا فرمایا جس کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایات دیا کرتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو شریعت چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، جو حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی فالو کی تھی، جس کی انہوں نے اتباع کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، تاکہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو، اس سے پہلے کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آ جائے اپنی قوم کو خبردار کر دیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، شرک سے پاک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا،
قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جن ولیوں کو تم تصویریں بنا کر جو ہے وہ پوجنا شروع ہو گئے ہو، جن سے تم منتیں مانگتے ہو، میں ان کی طرح نہیں ہوں۔ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں صاف صاف خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی۔ تم نے جو کانسیپٹ پیدا کر لی ہیں، تم نے جو اپنے اندر یہ ولیوں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے ان کے مجسمے بنا لیے ہیں، اور ان کے آگے تم سجدہ کرتے ہو اور ان سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو، تو میں ویسا نہیں ہوں، اور میں اللہ سے ہی مانگنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، میرے پاس یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تم سب بھی اللہ سے مانگو۔ بہرحال یہ ان کا پیغام تھا، اور انہوں نے یہ پیغام پھیلانا شروع کیا، تو جناب وہی ہوا جو آج کل بھی ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نوح علیہ السلام ہوتے کون ہیں؟ ہمیں نصیحت کرنے والے۔ یہ تبلیغ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تبلیغ تو وہ کرے جو بہت اثر رکھتا ہو، مال و دولت رکھتا ہو، جس کا بڑا خاندان ہو، بڑا نسب ہو۔ یہ نوح علیہ السلام تو ایک عام آدمی ہے ہماری قوم کے اندر، یہ کہاں سے تبلیغ کرنا شروع ہو گئے؟ یہ ہمیں سمجھانے والے ہوتے کون ہیں؟ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، اور ہوا بھی کیا؟ جیسے ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے کہ قوم کے جو مسکین اور غریب تھے، سب سے پہلے انہوں نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو بھی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے جو پیغام کو قبول کرنے والے تھے وہ قوم کے وہ لوگ تھے جو قوم کے سردار نہیں بلکہ قوم کے غریب لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کن لوگوں نے قبول کیا؟ جو حوارین تھے، جنہیں کہا جاتا ہے ایک ترجمے کے مطابق کہ وہ کپڑے دھونے والے لوگ تھے، یا وہ ایک سفید پوش لوگ تھے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ ایمان سب سے پہلے قبول کیا کرتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب جناب حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنی تبلیغ جاری رکھی، 950 سال ان کی تبلیغ رہی، کتنی سینچریز، کتنی صدیاں بیت گئیں ان کو تبلیغ کرتے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے بھی تو ان سے یہ کہتے کہ یہ جو آپ نے جماعت بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس میں تو سارے غریب غربا ہیں، ان کو اپنی جماعت سے نکال دیجئے تو ہم آپ کی بات کچھ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جناب یہ کوئی کلب تو ہے نہیں کہ جس کی ممبرشپ جو ہے وہ غریبوں کو دے دی تو امیر لوگ وہاں کی ممبرشپ نہیں لیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں کیسے ان لوگوں کو الگ کر دوں کہ اگر میں نے ان لوگوں کو الگ کیا تو اللہ تعالیٰ میرا کیا حشر کریں گے، میں خود نہیں جانتا۔ بہرحال یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور بہت ہی کم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہا۔ اب ہوا ایک اور عجیب واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ خبر دی کہ جو تمہیں یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تمہارے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں، تمہیں جو یہ تمہاری شان میں جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ پریکاشنری میجر آپ لے لیں، آپ ایک بہت بڑی کشتی جو ہے وہ تیار کریں، اور وہ جو کشتی ہے اس کے اندر آپ سامان جمع کریں اور اپنے لوگوں کو جمع کریں، اور پھر اس کے اندر جانوروں کے یا جانداروں کے جوڑے جمع کریں۔ تو لوگوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو ان کا اور مذاق اڑایا کہ اور کوئی کام نہیں، تو انہوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے کشتی بنانا شروع کر دی ہے، اور آس پاس تو کوئی سمندر یا دریا بھی نہیں ہے، تو یہ کشتی جو ہے یہ سمندر یا دریا تک پہنچے گی کیسے؟ تو وہ خوب مذاق اڑایا کرتے، اور حضرت نوح علیہ السلام ہر چیز سے بالا تر ہو کر اپنے رب کے دیے ہوئے کام پر لگے رہتے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کشتی تعمیر کر لی اور اللہ کے حکم سے جوڑے جمع کر لیے،
نبات وہ جوڑے جمع کر لیے انہوں نے تمام جانداروں کے، تمام جانوروں کے، پرندوں کے، تمام درندوں کے، تمام جو ہے وہ ان جانوروں کے جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، تو اس سارے جانوروں کو جمع کیا، ان کے ایک ایک جوڑے کو جمع کیا اور وہ اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گویا حکم دیا کہ اب برسنا شروع کرو۔ آسمان برسنا شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک اور حیران کن حکم۔ دیکھیں آسمان تو برستا ہی ہے، آسمان پر بادل آتے ہیں، آسمان برستا ہے، بارش ہوتی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن جو پانی زمین پہ گرتا ہے زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی ایک حکم دیا، اور زمین کو حکم کیا دیا کہ زمین تو جو ہے پانی جو ہے اس کو نکالنا شروع کر۔ تو زمین جو ہے اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، اور آسمان سے بھی پانی بہتا رہا، اور یہ جو پوری زمین تھی یہ نالوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو کشتی تھی وہ آخر کار پانی میں آ گئی، اور پانی کے اندر بھی وہاں اتنا پانی آ گیا اس علاقے میں جہاں دریا یا سمندر قریب نہیں تھا کہ وہ کشتی جو ہے وہ ہشکولے کھانے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ جیسی موجوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ متفق نہیں ہوا، اس کا نام کنعان آتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی کہ تم آؤ کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ یہ کوئی کشتی میں سوار ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو معمولی سی بارش ہے، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا کہ بچے یہ عام بارش نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، آج اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں بچے گا، آج اس ساری زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن جناب اس نے مانا نہیں، اور وہ لڑکا جو ہے اس لڑکے نے جو ہے وہ مانا نہیں، اور وہ اونچے پہاڑیوں پر چڑھتا گیا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ جو پہاڑ تھے انہوں نے اس کو جا لیا۔ اب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر جو ہے فکر مند ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کہ نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے، اس کو آپ فکر نہ کریں، اس کو نہیں بچایا جائے گا، کیونکہ یہ کافروں میں سے ہے۔ یعنی ان کے بیٹے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے کفر کیا ہے تو یہ کافروں میں سے ہے، اس کو اپنا بیٹا بھی نہ کہیے۔ بہرحال نوح علیہ السلام کا جو یہ طوفان تھا یہ جاری رہا، اور یہ جو طوفان تھا یہ کوئی خاص طوفان نہیں تھا کہ ایک علاقے میں آیا ہو۔ اس وقت یہ آتا ہے کہ یہ طوفان جو تھا یہ عام تھا، پوری دنیا کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت گویا غرق کر دیا پانی کے اندر، اور کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پر خشکی ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے کچھ صالحین کے ساتھ وہاں سوار رہے، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس جو پانی کا عذاب آیا ہے، جو طوفان کا عذاب آیا ہے، اس کو ختم فرما اور ہمیں خشکی دکھا، تاکہ یہ جو آدم علیہ السلام کی نسل ہے، یہ جو تیرے نیک بندے کچھ بچ گئے ہیں، یہ تیری عبادت کر سکیں اور تیرے جو ہے وہ دین کو قائم کر سکیں اس دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا سارا پانی نگل جا، اپنا سارا پانی نگل جا، اپنے اندر لے لے،
اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی کو برسانا چھوڑ دے، یہ طوفان رک گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ ایک پہاڑ جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے وہاں جا کے رکی۔ یہ عراق کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے کچھ نشانات بھی وہاں پر ملتے ہیں۔ بہرحال یہ کشتی وہاں جا کر رکی، اور پھر نوح علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ بچے تھے انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کا دوبارہ آغاز فرمایا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے گویا زمین کا جو ہے وہ ریسیٹ کا بٹن دبا دیا کہ زمین کے اندر سب لوگ جو ہے وہ ختم ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، اس کے حکموں کے ماننے والے تھے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیے۔ تو یہ حالات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو طوفان کے بعد صرف وہی لوگ باقی رہے جو ان کی اطاعت کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا جو تعلق ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی ہے، ان کا جو نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، اور دنیا کے اندر جو آبادی پائی جاتی ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد جو ہے وہ کہلاتی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہی 5 بیٹے تھے اور انہی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسل جاری فرمائی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں بچی، کوئی جاندار نہیں بچا تھا سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ اسی طرح جانوروں کا اور چرند پرند کا بھی حال تھا کہ صرف وہی نسلیں بچیں جو کشتی میں سوار ہو گئی تھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور وہی نسلیں ہیں جو آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسلیں بھی ہوتی ہوا کریں جانوروں کی، لیکن وہ بچ نہیں پائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کا بچنا منظور فرمایا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ جب قوم مانتی نہیں ہے تو وہ اس قوم کو ختم کر دیا کرتے ہیں اور ان کی جگہ صرف اپنے نیک لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب جو یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو وبائیں ہیں، ان سب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔